الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں جو آج سے تقریباً کم و بیش 300 سال پہلے کا ہے۔ فرمایا کہ کتابوں میں لکھا ہے، یہ میں آپ کو تاریخی واقعہ سنا رہا ہوں، اسلام سے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تاریخ کا درجہ قرآن، حدیث اس سے بھی نیچے ہوتا ہے، آخری درجہ تاریخ کا ہے۔ اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بات سچی ہو یا کوئی اپنی طرف سے مورخ نے لکھ دی ہو کہ بات کو سمجھانے کے لیے۔ تو بہرحال جو بھی ہے، تو ہم واقعے کی طرف جاتے ہیں۔ ایک آدمی تھا، اس کے 3 بیٹے تھے۔ اس نے تینوں کا نام رکھ دیا حضر حضر حضر۔ فرمایا کہ جب وہ بوڑھا ہو گیا اور اس کے انتقال کا وقت قریب آیا، بہت بیمار تھا، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ 2-3 دن میں بس میں چلا جاؤں گا۔ فرمایا کہ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا اور کہنے لگا کہ بیٹو، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری جائیداد میں سے وراثت جو ہے وہ حضر حضر کو ملے گی اور ایک حضر کو نہیں ملے گی۔ تو یہ اس نے کہہ دیا، اور ان کی والدہ کو بھی یہ فرما گیا کہ ان کو بتانا نہیں ہے کچھ بھی، یہ اپنا فیصلہ خود ہی کریں یا بادشاہ سے کروائیں۔ فرمایا کہ 2-3 دن کے بعد ان کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کی کافی جائیداد تھی، میراث تقسیم کرنے کا وقت آیا۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ یار، ہمارے والد صاحب فرما کر گئے تھے کہ حضر حضر کو جائیداد میں سے حصہ ملے گا اور ایک حضر کو نہیں ملے گا۔ جس حضر کو نہیں ملے گا وہ ہم تینوں میں سے کون ہے؟ باپ نے نہ نشاندہی کی، نہ بتایا، نہ اشارتاً بتایا۔ تو وہ کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، بادشاہ کے پاس چلتے ہیں، بادشاہ کو یہ سارا واقعہ سناتے ہیں تو بادشاہ ہمارا فیصلہ کر دے گا۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ تینوں حضر 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 وہ بادشاہ کی طرف چل پڑے۔ تو پیدل سفر تھا، بادشاہ کئی دن کی مسافت پہ اس کا دربار محل تھا جہاں بادشاہ رہتا تھا۔ فرمایا کہ وہ راستے میں جا رہے تھے تو ان کو ایک اور آدمی ملا اور وہ کہنے لگا کہ آپ لوگوں نے میرا اونٹ دیکھا ہے؟ ان میں سے ایک بھائی کہنے لگا کہ آپ کا اونٹ ایک ٹانگ سے لنگڑا بھی تھا؟ وہ کہنے لگا ہاں ہاں لنگڑا بھی تھا۔ دوسرا بھائی کہنے لگا اچھا وہ ایک آنکھ سے اندھا بھی تھا، یعنی اس کو ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا تھا؟ بھائی نے کہا ہاں ایسے ہی تھا۔ تو وہ تیسرے بھائی نے کہا کہ اس کی دم بھی کٹی ہوئی تھی؟ تو اس آدمی نے کہا ہاں ہاں بالکل اس کی دم بھی کٹی ہوئی تھی۔ وہ تینوں لوگ حضر 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 جو تھے وہ کہنے لگے کہ ہمیں نہیں پتا۔ وہ پریشان ہوا، کہنے لگا آپ نے تینوں نشانیاں بالکل ٹھیک بتائیں اور ابھی کہہ رہے ہو مجھے نہیں پتا۔ وہ کہنے لگا کہ تم ہی چور ہو۔ وہ ان سے پہلے بادشاہ کے پاس پہنچ گیا اور بادشاہ کو جا کہنے لگا کہ تیرے پاس 3 آدمی آ رہے ہیں، تینوں بھائی ہیں، اور میرا اونٹ گم ہوا اور میں نے اس سے ان تینوں آدمیوں سے پوچھا تو انہوں نے ٹھیک ٹھیک نشانیاں بتائیں، اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا۔ بادشاہ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، ان کو آنے دو، پھر آپ کا فیصلہ کرتے ہیں۔ 2-3 دن کے بعد وہ تینوں بھائی بادشاہ کے دربار میں پہنچے، بادشاہ سے ملے اور وہ آدمی بھی وہاں تھا۔ بادشاہ ان کی بات سننے سے پہلے بادشاہ نے اس آدمی کو بلایا کہ یہ تینوں بھائی ہیں، تو انہوں نے آپ کا اونٹ چرایا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ جی جی انہوں نے چرایا ہے۔ بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے آ جاؤ۔ بادشاہ نے ان بھائیوں سے پوچھا کہ آپ نے ان لوگوں کا اونٹ چرایا؟ کہتے نہیں بادشاہ، ہم تو اپنے فیصلے کے لیے آئے ہیں، ہم نے کیوں اس کا اونٹ چرانا تھا؟ وہ آدمی کہنے لگا نہیں بادشاہ سلامت، انہوں نے تینوں نشانیاں بالکل ٹھیک بتائی تھیں جو میرے اونٹ میں تھیں، تو اب یہ کہہ رہے مجھے نہیں پتا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کیا بتائی تھیں؟ وہ آدمی کہنے لگا کہ اس آدمی نے بتایا تھا، ان تینوں بھائیوں میں سے ایک کا نام لے کر کہنے لگا، اشارہ کر کے کہنے لگا کہ اس بھائی نے کہا تھا اس کی دم بھی کٹی ہوئی ہے۔ میں نے کہا ہاں۔
تو اس بھائی کو مخاطب ہو کے بادشاہ نے پوچھا کہ ہاں بتا، تجھے کیسے پتہ چلا اس کی دم کٹی ہوئی؟ وہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں نے دیکھا، ہم راستے میں جا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ جو اونٹ ہوتا ہے نا، اس کی صفت ہوتی ہے کہ جب بھی یہ پخانہ گوبر کرتا ہے تو ساتھ کرتا رہتا ہے اور اپنی دم کے ذریعے سے ہلا کے نا بکھار دیتا ہے، تو ایک جگہ پہ نہیں پڑا ہوتا. جب بیٹھ کے بھی کرے نا وہ ایک جگہ پہ نہیں پڑا ہوتا، اگر کھڑا ہو کے بھی کرے تو دم ساتھ ساتھ ہلاتا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ پخانہ کرتا رہتا ہے تو وہ بکھر جاتا ہے. تو میں نے جہاں بھی دیکھا ایک ہی جگہ پہ اونٹ کا گوبر پڑا ہوا تھا. بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ کی بات سمجھ آ رہی. دوسرا وہ آدمی کہنے لگا کہ بادشاہ، یہ دوسرے آدمی نے کہا تھا کہ آپ کا اونٹ اندھا بھی ہے. تو اس بھائی سے پوچھا بادشاہ نے کہ تجھے کیسے پتہ چلا کہ اونٹ اندھا ہے؟ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، ہم نے دیکھا رستے میں ایک طرف سبزہ ہی سبزہ تھا اور دوسری طرف کچھ خشک تھا، سبزہ زیادہ نہیں تھا. جدھر سے سبزہ زیادہ نہیں تھا اونٹ نے ادھر سے کھایا ہوا تھا، جس طرف سے بہت زیادہ سرسبز گھاس وغیرہ تھی وہاں سے نہیں کھایا ہوا تھا، بالکل ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا ہوا تھا. تو میں سمجھا کہ جو اونٹ تھا، بادشاہ سلامت جو اس کا اونٹ تھا وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوا، اس لیے نا اس نے ایک طرف سے ہی کھایا جدھر خشک اور ہلکی ہلکی گھاس تھی، دوسری طرف اچھی گھاس تھی سرسبز، وہاں سے نہیں کھایا. وہاں سے میں نے آئیڈیا لگایا کہ وہ ایک آنکھ سے اندھا بھی ہوگا. بادشاہ کہنے لگا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے آپ کی بات. پھر تیسرے بھائی سے پوچھا کہ اس نے کیا کہا تھا؟ تو وہ آدمی کہنے لگا بادشاہ سلامت، اس نے کہا تھا کہ آپ کا اونٹ لنگڑا بھی تھا. بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ ہاں تجھے کیسے پتہ چلا اونٹ لنگڑا ہے؟ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، ہم آ رہے تھے، ہم نے جہاں بھی دیکھا اونٹ کے 3 پاؤں لگے ہوئے تھے، چوتھا پاؤں نہیں لگا ہوا تھا، ہلکا ہلکا لگ رہا تھا کہیں کہیں. تو میں نے اس سے آئیڈیا لگایا کہ وہ ایک ٹانگ سے لنگڑا بھی ہوگا. تو اس لیے بادشاہ سلامت ہم نے اس سے پوچھا اور ہم نے اس کا اونٹ نہیں چرایا، یہ نشانیاں تھیں. بادشاہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے. اس کو کہا کہ بھائی آپ اپنا اونٹ کسی اور جگہ پہ تلاش کرو، انہوں نے صرف نشانیاں دیکھیں اور تجھے بتا دیں، انہوں نے آپ کو اونٹ نہیں چرایا. وہ آدمی بھی مطمئن ہو خوشی خوشی واپس چلا گیا. اچھا، بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ آپ کا کیا واقعہ ہے؟ وہ کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، ہمارے ابا جان جب آخری مراحل میں تھے تو انہوں نے ہمیں بلایا اور کہنے لگے کہ حضر حضر حضر، ہم 3 بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ 2 حضر کو جائیداد میں سے حصہ ملے گا، ایک کو نہیں ملے گا. اور ہم یہ فیصلے کے لیے آئے ہیں کہ کس ایک حضر کو نہیں ملے گا، جائیداد کافی ہے. اور انہوں نے یہ بھی بتانے سے منع کر دیا کہ کس کو نہیں ملے گی. اس نے کہا ٹھیک ہے، اپنا فیصلہ بادشاہ سے کرواؤ یا خود کرو، میں نہیں بتاؤں گا. یہ کہہ کر وہ فوت ہو گئے. بادشاہ کہنے لگا کہ آپ کا سوال تو بہت مشکل ہے، چلو ٹھیک ہے، آپ 3 دن یہاں میرے ہاں مہمان ٹھہرو، تو اس کے بعد آپ کو ہم بتائیں گے. فرمایا کہ وہ 3 دن بادشاہ کے محل میں ٹھہر گئے. بادشاہ نے کہا کہ آپ میرے مہمان ہو، اور اس کے بعد وہ بادشاہ کے مہمان خانے میں چلے گئے. فرمایا کہ وہاں بادشاہ نے پہلے دن بورچی کو بلایا اور کہا کہ ان کو کھانا دو، اچھا کھانا دو. بورچی کھانا لے کر گیا تو جب وہ بھائی کھانے لگے تو ایک بھائی نے منع کر دیا. اس نے کہا نہیں 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 نہیں، کھانا بالکل نہیں کھانا. تو کیوں؟ کہتے یہ جو گوشت ہے نا یہ کتے کا گوشت ہے. تو وہ بھائی پریشان ہوئے، کہتے کیسے؟ کہتے بس کتے کا گوشت ہے، ہم اس کو نہیں کھائیں گے. تو ایسے انہوں نے نا کھانا واپس کر دیا. اچھا، تو بادشاہ نے نا دوسرے دن جب کھانا بھیجا تو ایک اور بھائی کہنے لگا کہ جو روٹی ہے نا اس کو ایک حاملہ عورت نے پکایا ہے، جس کو بچہ پیدا ہونے والا تھا، اس عورت کے ہاتھ سے یہ روٹی پکی ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تیسرے دن جب کھانا بھیجا تو ایک بھائی کہنے لگا کہ بادشاہ جو ہے یہ حرامی ہے. حرامی سے مراد کہ جس کا نسب نہیں ہوتا، جس کا باپ معلوم نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ جب وہ تیسرے دن کے بعد بادشاہ نے ان کو دربار میں بلایا
کہ آؤ آج آپ کا فیصلہ ہے۔ تو جب فیصلے کے لیے بادشاہ نے اس کو بلایا تو وہاں بادشاہ نے نا اس کمرے میں جہاں ان کو ٹھہرایا ہوا تھا وہاں جاسوس بھی کھڑے کیے ہوئے تھے کہ ان کی باتیں سنیں کہ کون بھائی کیا بات کرتا ہے۔ فرمایا کہ ان جاسوسوں کو بھی بلایا گیا اور ان تینوں بھائیوں کو بھی بلا لیا گیا۔ فرمایا کہ اس کے بعد بادشاہ نے جاسوسوں سے کہا کہ ہاں اب بتاؤ کس بھائی نے کیا کہا تھا۔ جاسوس کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت یہ جو بھائی ہے، ایک کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ اس نے کہا تھا کہ گوشت کتے کا ہے، کھانا نہ کھاؤ۔ انہوں نے پہلے دن کھانا نہیں کھایا۔ تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ گوشت کتے کا ہے؟ تو بادشاہ نے پہلے بورچی کو بلایا اور بورچی کو کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہا تھا کہ گوشت کتے کا ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ بورچی کہنے لگا بادشاہ سلامت تو ہمارے ادھر حال میں کوئی بکرا وغیرہ بھیڑ بکری نہیں تھی، تو میں نے کہا کہ بادشاہ کے مہمان ہیں، بادشاہ ناراض نہ ہو جائے اگر لیٹ ہو گیا تو کھانے کے، اس لیے میں نے نا کتے کو پکڑ کے ذبح کر کے ان کو پکا کے کھلا دیا۔ تو بادشاہ نے سے پوچھا کہ اچھا بورچی بھی مان گیا کتے کا گوشت ہے، تجھے کیسے پتہ چلا یہ کتے کا گوشت ہے؟ یہ تو پکا ہوا تھا، تیرے سامنے تو کوئی چیز نہیں آئی اس کی۔ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت یہ کتے کا گوشت ہوتا ہے نا، اس کے اندر چربی ہوتی ہے، اندر، باہر ریشے ہوتے ہیں بریک بریک کو ریشے سے، اس کے اندر چربی ہوتی ہے، یعنی بوٹی باہر میں ہوتی ہے، اندر چربی ہوتی ہے۔ عام طور پہ جو گوشت ہوتا ہے بھیڑ کا، بکری کا، گائے کا، بھینس کا، اس کے باہر چربی ہوتی ہے، اندر گوشت ہوتا ہے، ریشے ریشے ریڈ کلر کے وہ۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اور جاسوس کو کہا کہ دوسرے بھائی کا اس نے کیا کہا تھا؟ کہتا ہے کہ دوسرے دن اس نے کہا تھا کہ یہ جو روٹی ہے یہ حاملہ عورت نے پکائی ہے۔ بادشاہ نے بورچی سے پوچھا کہ ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے، یہ کس نے؟ بورچی کہنے لگا بادشاہ سلامت جی میری بیوی تھی اور وہ حاملہ تھیں، تو اس کو بہت تکلیف تھی، تو آپ کے فرمان کے مطابق میں نے اسے لگا دیا، میں نے کہا کہ چلو آپ پکاؤ۔ بادشاہ نے بھائی سے پوچھا کہ تجھے کیسے پتہ چلا کہ یہ حاملہ عورت نے روٹی پکائی؟ تو وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت میں نے روٹی کو دیکھا، ایک طرف سے جلی ہوئی تھی، دوسری طرف سے کچی تھی، تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ اس عورت نے پکائی ہے جس سے بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ تکلیف اسی عورت کو ہو سکتی ہے جو حاملہ ہو، یعنی بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب ہو۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ جاسوس کو کہا کہ اب تیسرے کا نمبر، اس نے کیا کہا تھا؟ جاسوس کہنے لگا بادشاہ سلامت اس نے کہا تھا کہ بادشاہ حرامی ہے، اس کا نسب نہیں، یعنی اس کا باپ معلوم نہیں۔ تو بادشاہ غصے میں کھڑا ہو گیا اور اس بھائی کو بلایا کہ تجھے کیسے پتہ چلا؟ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت میں موت سے نہیں ڈرتا، بہرحال میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت میں نے پہلے دن سے ہی دیکھ لیا تھا کہ آپ نے ہمارے اوپر جاسوس کھڑے کیے ہوئے تھے۔ جو نسب والے، حسب نسب والے لوگ ہوتے ہیں، خاندانی لوگ ہوتے ہیں، وہ مہمانوں پہ جاسوس کھڑے نہیں کرتے۔ تو میں نے پہلے دن سے دیکھ لیا تھا کہ ہم پر جاسوس کھڑے ہیں ہماری جاسوسی کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ جاسوس وہ آدمی کھڑا کرتا ہے جو بد ذات ہو، کمینہ ہو۔ تو میں نے اس دن سے آئیڈیا لگایا تھا کہ بادشاہ کا نسب ٹھیک نہیں ہے، بادشاہ کمینہ ہے۔ تو بادشاہ اٹھا اور گھر گیا، اپنی والدہ سے پوچھا، تو اس کی والدہ نے بتا دیا کہ ہاں بالکل آپ ایسے ہی تھے۔ تو کہنے لگے، والدہ کہنے لگیں کہ آپ بادشاہ سلامت پھر واپس آئے اور بادشاہ نے فیصلہ سنایا کہ یہ جو آدمی ہے جس نے کہا کہ بادشاہ کمینہ ہے، اس کو جائیداد میں اس سے حصہ نہیں ملے گا، دوسرے دو حضر کو ملے گا، کیونکہ جو جنس ہوتی ہے جنس کو پہچانتی ہے۔ میرا بھی حسب نسب ٹھیک نہیں ہے، یعنی بادشاہ نے کہا کہ میرے باپ کا پتہ نہیں ہے، اور یہ جو ہے حضر اس کے بھی باپ کا پتہ نہیں ہوگا، آپ جا کر اپنی والدہ سے پوچھ لیں، اس سے فیصلہ یہ ہے کہ اس حضر کو جائیداد میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ تو دوسروں کو انہوں نے فیصلہ کر دیا بادشاہ نے، اور بھیج دیا اور لکھ بھی دیا ساتھ۔ وہ تینوں بھائی جب گھر گئے پھر والدہ سے پوچھا، والدہ نے
خود ہی پوچھا بلکہ کہ کیا بادشاہ نے فیصلہ سنایا؟ تو وہ بھائی کہنے لگے کہ ہم دو کو جائیداد میں سے حصہ ملے گا، اس بھائی کو نہیں ملے گا۔ پھر والدہ نے تصدیق کر دی، انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا اماں جان تو یہ پھر کہاں سے آیا یہ بھائی، یہ کیسے آیا ہمارے پاس، ہمارا بھائی کیسے بن گیا؟ والدہ نے بتایا کہ ایک دن صبح کی نماز کے لیے آپ کے ابا جان مسجد جا رہے تھے، جیسے دروازہ کھولا دروازے کی چوکھٹ پہ یہ بچہ پڑا ہوا ملا تھا، رو رہا تھا، 2-3 دن کا ہوگا شاید۔ تو کہنے لگے کہ آپ کے والد صاحب نے اسے اٹھایا اور لا کے میری گود میں رکھ دیا اور کہا کہ جیسے ہمارے یہ 2 حضر ہیں، 2 بیٹے ہیں، یہ تیسرا بیٹا۔ ٹھیک ہے، تو بھائی ضرور دوستو، اس میں بہت سی باتیں قابل غور ہیں، فیصلہ آپ پہ ہے۔ الحمدللہ ہر آدمی سمجھدار ہے، اس میں سے نچوڑ آپ نے خود نکالنا ہے۔